السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو کا 10واں سبق روبوٹ مشینی انسان، اس کا بقیہ حصہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین انسانوں کے کام بڑے پیمانے پر روبوٹ سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر کام تیزی اور آسانی سے ہو سکے۔ آج کل تجارتی اور صنعتی شعبوں میں زیادہ تر روبوٹ کام کر رہے ہیں۔ چین میں روبوٹ عدالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک کی ہوٹلوں میں یہ ویٹرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ دبئی کے محکمہ پولیس میں مختلف ذمہ داریاں روبوٹس کے سپرد کی گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ روبوٹ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ روبوٹ جو کام کرتے ہیں تیزی کے ساتھ اور آسانی سے بنا غلطی کیے کے کرتے ہیں، اس لیے تجارتی اور صنعتی شعبوں میں ان کا استعمال بڑھ چکا ہے۔ دیگر شعبہ جات میں بھی روبوٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے چین میں روبوٹ سے عدالتوں میں کام لیے جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہوٹلوں میں ویٹرز کی حیثیت سے روبوٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ دبئی کے محکمہ پولیس میں بھی روبوٹس کے ذریعے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ سینٹ پیٹرز برگ کے ایک سائنسی ادارے نے روبوٹ تیار کیا ہے جو اپنے خاص طرح کے مصنوعی مشینی ہاتھ کے ذریعے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ تو زیادہ درجہ حرارت جہاں ہوتا ہے وہاں پر انسان کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور عموماً لوہے کا، تو لوہے کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ 1538 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھلتا ہے، تو یعنی کہ لوہے سے جو بھی چیز بنانی ہے اس کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے زیادہ درجہ حرارت والے مقام پر انسان ٹھہر نہیں سکتا، تو وہاں پر اس لوہے کو بھٹی میں ڈالنا، نکالنا، تیل میں ڈبانا، پھر ضرورت کے مطابق اس کو موڑنا، یہ کام روبوٹ کر رہے ہیں۔ ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا جو الگ الگ چیزوں کو اٹھا کر طے کی ہوئی مختلف جگہوں پر رکھ سکتا ہے۔ اس روبوٹ میں 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس طرح جاپان کا ایک روبوٹ 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کو خود صحیح کر لیتا ہے۔ اب یہ جو لوہے کو بھٹی میں ڈالنے والا اور نکالنے والا روبوٹ ہے، یہ روس کے شہر کا ہے۔ اسی طرح سے یورپ میں ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچانتا ہے اور ان کو ان کے مقامات پر رکھ سکتا ہے۔ تو عموماً بڑے شہروں میں مالز ہوتے ہیں، اور مالز میں ایک چھت کے نیچے تقریباً تمام سامان ملتا ہے، تو بہت سارے لوگ اپنی ٹرالی بے شمار سامان سے بھر لیتے ہیں، اور جب بل پے کرنے آتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جیب اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ ایکسٹرا سامان جو الگ الگ ریکوں سے اٹھایا گیا تھا ان کو ان کے مقامات پر لگانے کا کام یہ روبوٹ کرتے ہیں۔ چونکہ وہ 4000 سے زائد چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس طرح آسانی سے وہ تمام چیزیں جو الگ الگ مقامات سے گاہک اٹھاتا ہے وہ اپنے اپنے مقامات پر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح جاپان کا ایک روبوٹ جو 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے، مزید اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو وہ خود صحیح کر لیتا ہے، نیز جیسے ہی وہ پورا کام کر لیتا ہے تو اس کی اطلاع بھی دے دیتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ یہ روبوٹ کئی قسم کی مشینوں پر کام کرنے میں کامیاب ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب اس روبوٹ کو اس کی طاقت سے زیادہ کام دیا جاتا ہے تو یہ اس کام کو کرنے سے اشارے میں یا آواز سے انکار کر دیتا ہے۔ جاپان کا جو روبوٹ ہے رنگوں کو پہچان سکتا ہے، اپنی غلطیوں کی خود تصحیح کر لیتا ہے،
کام پورا ہونے کے بعد اطلاع دے دیتا ہے، کئی قسم کی مشینوں پر کام کرتا ہے، اور مزید اگر کچھ ایسا کام اس کو دیا جائے جو اس کی طاقت سے زیادہ کا ہے تو وہ اشارے سے یا پھر آواز نکال کر انکار کر دیتا ہے۔ جاپان کے ایک سائنسداں ہیروشی آشتی نے برسوں کی محنت کے بعد ایک روبوٹ بنایا ہے جس کا نام ایریکا رکھا ہے۔ یہ روبوٹ جلد ہی ٹی وی پر خبریں پڑھے گا۔ اس انسان نما روبوٹ میں دنیا کا سب سے جدید کمپیوٹر پروگرامنگ سسٹم نصب ہے جو اسے گفتگو کے قابل بناتا ہے۔ جاپان میں ایک سائنسداں ہیروشی آشتی نے برسوں کی محنت کے بعد ایریکا نامی ایک روبوٹ بنایا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر خبریں پڑھے گا۔ مزید یہ روبوٹ جو ہے انسان کی طرح ہے، انسان نما ہے، اور اس میں جدید کمپیوٹر پروگرامنگ سسٹم نصب کیا گیا ہے جو اس کو گفتگو کے قابل بناتا ہے۔ ہیروشی کا کہنا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کا شعور موجود ہے، عام طور سے جو مشینوں میں نہیں ہوتا، لیکن ہیروشی کہتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے روبوٹ میں شعور موجود ہے۔ اس روبوٹ کی گفتگو میں تاثرات شامل ہیں۔ مشینوں میں تاثرات بھی نہیں ہوتے، لیکن اس روبوٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں تاثرات بھی شامل ہیں، یعنی اس کے چہرے سے خوشی اور غم کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ سامنے والے کو کس طرح سے جواب دیں یا کس تاثر میں جواب دیں وہ اس کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر 14 انفراریڈ سینسر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو روبوٹ بنایا گیا ہے تو اس میں ایک ایسے آلے کا استعمال کیا گیا ہے جو سرخ شعاعوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی مادے میں تبدیلی یا اس عمل کو محسوس کرتا ہے اور پھر تاثرات اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ روبوٹ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ سکتا ہے، سوچتا ہے، سوالات کے جواب دیتا ہے، بھووں کو حرکت دے سکتا ہے۔ اس میں ہوا کی مدد سے چلنے والی موٹریں لگی ہیں جو چہرے کے تاثرات کو ابھارتی ہے۔ غرض ایریکا روبوٹ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ یہ تمام خوبیاں جو پہلے کے روبوٹوں میں نہیں تھی، وہ خوبیاں ہیروشی نے اپنی ٹیکنالوجی میں، اپنے روبوٹ میں محنت سے، لگن سے، جدوجہد سے یہ خوبیاں اپنے روبوٹ میں پیدا کی کہ وہ گفتگو میں تاثرات کو شامل کر سکتا ہے، لوگوں کی جانب متوجہ بھی ہوتا ہے، ان کے تاثرات کو سمجھتا ہے، ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، اپنے بھووں کو حرکت دیتا ہے، اور اس میں ہوا کی مدد سے چلنے والی جو موٹریں لگی ہے تو اس کی مدد سے چہرے کے تاثرات ابھرتے ہیں۔ غرض کہ یہ تمام خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، اسی لیے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والا روبوٹ ایڈنبرگ کے سائنسدانوں نے بنایا ہے۔ ایڈنبرگ کے سائنسدانوں نے سب سے زیادہ حیران کرنے والا روبوٹ بنایا ہے، اور وہ روبوٹ کیسا ہے؟ اس کی شکل خوفناک دیو جیسی ہے، بہت بڑی ہیبت ناک۔ عموماً جیسے دیو کا تصور ہوتا ہے کہ وہ بڑا ڈراؤنی ہوتا ہے، بڑا لہیم شہیم ہوتا ہے، تو ایسے خوفناک شکل کا انہوں نے روبوٹ بنایا ہے۔ یہ روبوٹ تقریباً 6 مربع میٹر جگہ گھیرتا ہے اور اپنے چاروں طرف بکھرے پرزوں کو جوڑ کر پوری بس بنا دیتا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اپنے سامنے اگر ایک بس بھی بکھری ہوئی ہے تو اس کے تمام پرزوں کو وہیں کے وہیں جوڑ کر اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہم اس کی ضخامت کا، اس کے لہیم شہیم ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے ایسے روبوٹس تیار کیے ہیں جو جراثیم اور وائرس کی جسامت کے ہیں، یعنی بہت ہی چھوٹے، جن کو ہم اپنی سادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جنہیں آپریشن کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ ننھے روبوٹس رگوں میں داخل ہو کر بند شریانوں کھولنے سے لے کر جسم کے اندرونی حصوں کی مرمت تک کر سکیں گے۔ یہ انسانی جسم کے اندرونی ماحول میں بہتر طور پر حرکت کر سکیں گے اور ضرورت پڑنے پر اپنی شکل تبدیل کر سکیں گے۔
انہیں مائکرو روبوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے جو سائنسداں ہیں انہوں نے اس میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ایسے روبوٹ تیار کیے ہیں جو ہم اپنی سادہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جس کی جسامت جراثیم اور وائرس کی مانند ہے، اور عموماً آپریشن کے لیے ان کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ ننھے روبوٹس انسان کے جسم میں داخل ہو کر، ان کے رگوں میں داخل ہو کر ان کے بند شریانے کھولنے کا کام کریں گے، یا انسان کے جسم کے اندر کہیں پر مرمت کی ضرورت ہے، کہیں آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ آپریشن وہ روبوٹس کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ انسان کے جسم میں جانے کے بعد اپنی شکل بھی تبدیل کر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں داخل ہو سکیں گے، اس لیے یہ روبوٹس مائکرو روبوٹ کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ آسانی کے پیش نظر دنیا میں روز بروز روبوٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ براعظم ایشیا میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ روبوٹ استعمال ہوتے ہیں، جو 50% ہیں۔ انسان آرام دہ پرتعیش زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا ہے، اور سائنس کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے، نئی نئی ایجادات کی وجہ سے وہ خوب ترقی کر رہا ہے۔ براعظم ایشیا میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ روبوٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، جن کا فیصد 50 ہے۔ ایشیا کے ممالک میں صرف جاپان میں ہی 40% روبوٹ کا استعمال ہو رہا ہے، اور یورپ میں 32%، شمالی امریکہ میں 16%، 2% آسٹریلیا اور دوسرے ممالک استعمال کرتے ہیں۔ یعنی روبوٹ کا استعمال دن بدن بڑھ رہا ہے، اور تقریباً تمام ہی شعبہ جات میں روبوٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ روبوٹ کی قسمیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس سے انسانی زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ سہولتیں آگے چل کر آدمی کو ضرورت سے زیادہ آرام پسند اور کاہل نہ بنا دیں، اور اس کی قوت عمل کو سلب نہ کر لیں۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روبوٹ کی جو قسمیں ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور انسانی زندگی سہل پسند ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی زندگی میں سہولتیں ہی سہولتیں میسر آ گئی ہے، جس نے انسان کو حد سے زیادہ کاہل، سست اور آرام پسند بنا دیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ آرام پسندی، یہ سست طبیعت، یہ کاہل ہونا انسان کی قوت عمل کو ختم نہ کر دیں، اس کو چھین نہ لیں، اس کے پاس سے قوت عمل ہی سلب نہ ہو جائیں۔ تو اس بات پر سائنسداں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز جو ہے اعتدال میں استعمال میں لائی جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ انسان کو خسارے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے حد سے زیادہ روبوٹ کا استعمال اگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہو جائیں تو پھر اتنے زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور پھر نفسیاتی طور پر بیمار ہو جائیں گے، اور پھر غلط راہ پر چل پڑیں گے۔ تو اس بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تمام ایجادات جو انسان کی آرام اور سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا استعمال اعتدال پسندی کے ساتھ کرنا ہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال یا اس میں شدت پسندی اس چیز کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے نہ صرف سائنسداں بلکہ تمام ہی لوگ جو نئی نئی ایجادات کا استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، ہر چیز کا استعمال سوچ سمجھ کر اور دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال انسان کو نقصان سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ سبق اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، تو اس پر آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں بنائی گئی ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ اسے حل کیجیے۔